آج ہمارا ٹاپک ہے سیلف اویئرنیس پہ، یعنی کہ خودی۔ اچھا، یہ خودی ہے کیا چیز؟ خودی کے لیے علامہ اقبال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور باب گلہ شاہ کہتے ہیں کہ من وچ وڑ جا۔ اب یہ خودی ہے کیا چیز؟ کس طرح سے ہم سمجھیں اس کے کہ خودی کیا چیز ہے؟ کہ دیکھیں، خودی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جاننا، دوسروں کو جاننا، اور خودی کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو آبزرو کریں۔ خودی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور اپنی بیہیویئر کا جائزہ لیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو کون کون سی قوتیں عطا فرمائی ہیں، کون کون سی آپ کے اندر کمزوری ہے، اور کون کون سی آپ کے اندر خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو خودی کو چلے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، اور کیوں ہے، کہاں ہے۔ دیکھیں، جب پروردگار عالم کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو وہ انسان، وہ بچہ خودی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خودی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ خودی کیا چیز ہے؟ اگر میں اپنے معنوں میں لے لوں تو اس خودی کو میں کہتی ہوں آئی، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ آئی کے ساتھ پیدا ہوا۔ اب جب وہ بچہ آئی کے ساتھ پیدا ہوا تو اس کو 4 ادوار ملتے ہیں۔ کون کون سے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چائلڈہڈ کے سٹیج میں آتا ہے، پھر وہ جوانی کے سٹیج میں آتا ہے، پھر وہ سینیورٹی کے سٹیج میں آتا ہے، یعنی کہ 4 ادوار اس کو ملتے ہیں۔ یہ 4 ادوار اس کو مل گئے۔ اچھا، ان چاروں ادوار میں جو سب سے زیادہ عنصر جو اس کی خودی پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہے انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ اس کے چاروں ادوار پہ بہت زیادہ اثرات قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں گرون اپ ہوا۔ اس کے بعد جب وہ بچپن کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو انوائرمنٹ اس پہ اثرات قائم کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب انوائرمنٹ اس پہ اثرات قائم کر رہی ہوتی ہے تو اس کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، کریکٹر بنتا ہے، پھر اور گرون اپ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو اس کی پھر پرسنالٹی بننی شروع ہو جاتی ہے، پھر اور گرون اپ ہوتا ہے تو اب اس کی آئیڈینٹی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام چیزوں پہ کون اثرات ڈال رہا ہے؟ انوائرمنٹ اس پہ مسلسل اثرات ڈال رہے ہیں، یعنی معاشرہ اس پہ مسلسل اثرات ڈال رہا ہے۔ تو جب وہ آئیڈینٹی بنتے بنتے جب وہ آخری مراحل پہ آ جاتا ہے وہ بچہ، تو وہ ایک پرسیپشن قائم کر لیتا ہے، وہ ایک امیج قائم کر لیتا ہے کہ میں کیسی ہوں اور یہ دنیا کیسی ہے۔ جس طرح سے اس نے امیج تیار کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے ماحول ہوتا ہے ویسے ہی وہ دنیا کا امیج تیار کر لیتا ہے، اپنا بھی امیج تیار کر لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ سمجھا دیتی ہوں، مثال کے طور پہ جیسے ایک بچہ ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوا ہے والدین کے گھر میں تو ظاہر بات ہے والدین کے ہاتھوں میں پلا بڑا۔ اب وہ والدین کیسے ہیں؟ والدین پہ ہی وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ والدین اس کو کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں۔ اب وہ جب بچہ بڑا ہوا تو دیکھتا ہے، وہ بچہ آبزرو کرتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ ہمیشہ سے بچوں کو ایبیوز کرتے ہیں ایموشنلی بھی، اور اور والدہ کو بھی ہمیشہ سے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایموشنلی طور پہ ایبیوز ہو رہی ہیں، فزیکلی طور پہ بھی ایبیوز ہو رہی ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، کالج یا اسکول میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسکول ٹیچر بھی اس کو ایبیوز کر رہے ہیں ایموشنلی طور پہ۔ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کہ وہ ہوم ورک کر کے نہیں آ رہا، وہ کہیں یونیفارم گندہ پہن کے آ رہا ہے، یا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اسکول لیٹ میں آ رہا، تو وہاں پہ بھی وہ ایبیوز ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ادھر بچے کا پھر کریکٹر بننا شروع ہوا، پھر اور آگے بڑھا، پھر اور کریکٹر بڑھا۔ اسی طرح سے جب وہ اپنے آخری مراحل پہ پہنچتا ہے تو وہ ایک پرسیپشن قائم کر لیتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے شاید کمزور اور تگڑے کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہاں وہی جیتتا ہے جو کہ تگڑا ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ باپ بنے گا تو وہ بھی وہی کرے گا جو اس نے دیکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہی ساری زندگی یہی۔ ٹھیک ہے؟ تو جو انسان دیکھتا ہے وہی وہ پرسیپشن
قائم کر لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دوں، ایک وہ بچہ ہے جو والدین کے گھر میں پلا بڑھا، جو کہ بہت ہی محبت کرنے والے ہیں، بہت ہی نرم کو ہیں، بہت اچھے انداز سے بات کرنے والے، بہت اچھے انوائرمنٹ دینے والے ہیں۔ یہی بچہ جب اسکول کالج جاتا ہے تو اس کو ٹیچر بھی، اساتذہ بھی بہت اچھے ملتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کو اچھے ماحول ملتا جاتا۔ تو اب وہ کیسے پرسیپشن اپنے آخری مرحلے پہ جو ہے کس طرح کا امیج تیار کر رہا ہے، کس طریقے کا پرسیپشن دنیا کے لیے تیار کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک جنت ہے جہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو محبت بانٹ رہا ہے، پیار بانٹ رہا ہے۔ تو اب وہ بھی جو ہے جب وہ باپ بنے گا تو وہ بھی اپنے بچوں کو پیار بانٹے گا، محبت بانٹے گا، معاشرے کے لیے ایک بہت اچھا بچہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب وہ استاد بنے گا تو وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت پیار کرے گا، بہت محبت کرے گا، اور ان کو اصول بتائے گا زندگی کے۔ اسی طرح سے کریکٹر بنا پہلے، پھر کیا ہوا، پرسنالٹی بنی بچے کی دوسرے سٹیج پہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کی آئیڈینٹی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان چاروں اسٹیج میں سب سے زیادہ اثرات کس چیز کے ہوئے؟ انوائرمنٹ کے۔ یعنی کہ اگر انوائرمنٹ بچے کو اچھا ملا تو وہ بچہ اچھا نکلا، اس نے ایک پرسیپشن اچھا قائم کیا، اور جس بچے کو انوائرمنٹ برا ملا تو اس نے پرسیپشن دنیا کے لیے برا رکھا۔ اب انوائرمنٹ کیا ہے؟ انوائرمنٹ کیونکہ ہمیشہ سے لچکدار ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ ڈالر کی قیمت آپ دیکھتے ہیں کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے۔ آج جو ہے مکانوں کی قیمت کروڑوں میں ہے، پچھلے جو کل گزرا ہے اس میں لاکھوں میں تھی، پھر اس سے پہلے جو ہے وہ روپوں میں تھی۔ تو یہ حالات جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، آج کس کی گورنمنٹ ہے کل کس کی گورنمنٹ ہوگی یہ ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ لچکدار ہوتا ہے اور کبھی اسٹیبل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ نے، اب سننے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نیا کا اینکر یا اپنی آئیڈینٹی کو جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، اپنی نیا کا اینکر جو ہے انوائرمنٹ میں ڈالتا ہے تو کیونکہ وہ لچکدار ہوتی ہے تو پھر آپ بھی انسٹیبل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ بھی ڈگمگا جائیں گے اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، ان کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، مضطرب میں ہو جائیں گے اور مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ اپنی نیا کا اینکر جو ہے آپ نے خود ہی میں ڈال دیا، تو خود ہی کیونکہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اور یہ ہمیشہ سے اسٹیبل رہی ہے، وہ کبھی بھی لچکدار نہیں ہوتی، یہ بابا آدم سے لے کر قیامت تک ایک جیسی رہے گی۔ تو اگر آپ نے اپنے نیا کا اینکر آپ نے اپنی خودی میں ڈال دیا تو ہمیشہ سے آپ کانفیڈنٹ رہیں گے، ہیپی رہیں گے اور پرسکون رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ اچھا، اب بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں کہ من وچ وڑ جا۔ دیکھیں ہم جو ہیں وہ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، باہر کے انوائرمنٹ ہم پہ اثرات ڈالتے رہتے ہیں۔ من وچ وڑ جا یعنی کہ اگر کوئی انوائرمنٹ دکھی آ جاتا ہے، کوئی ہمیں انوائرمنٹ پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو بقول شیخ سعدی کے کہ اپنے دکھوں کو کان لگا کے سنو، وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ دکھ، وہ پریشانی آپ کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں، تو اس کو کان لگا کے سنیں۔ اسی کو کہتے ہیں ہم ضمیر کی آواز، اور یہیں سے پھر صبر بھی آتا ہے، اور اسی سے ہی آپ کی خودی سے ہی انسپریشن بھی آتی ہے، کیونکہ وحی کا جو ہے وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن انسپریشن جو ہے وہ تا قیامت تک آتی رہے گی۔